الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت. مسند احمد. جنتی عورت، دیکھیے جنتی عورت کے بارے میں حدیث ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت پانچ وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور شوہر کی بات مانے، تو روز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. دیکھیے عورتوں کے بارے میں کتنی بڑی فضیلت ہے. مفہوم حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عورتوں کو 4 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے اور اس کا عظیم ثواب بھی بتایا گیا ہے. نمبر 1، عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھے. نمبر 2، رمضان کے روزے رکھے. نمبر 3، شوہروں کی اطاعت کرے. نمبر 4، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. جو ان کاموں کو انجام دے گی وہ جنت کے راستے پر گامزن ہیں، لہذا قیامت کے دن ان کے احترام میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائیں گے. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے. تو سب سے پہلے جو ہے اس حدیث کا فوائد اور احکام. اس حدیث سے کیا فوائد نکلتے ہیں اور کیا احکام نکلتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ سلت المرأۃ خمسہا کا مفہوم کیا ہے. دن بھر میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے. یہ دین اسلام کا اہم اور دوسرا رکن ہے. جو عورت پابندی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ مکمل ارکان اور شروط کے ساتھ جو ہے اہتمام کرتے ہوئے ان 5 نمازوں کو ان اوقات میں پڑھے گی، اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی. اور دوسری بات، وسامت شہرہا کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان مرد اور عورت پر سال بھر میں 1 مرتبہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں. رمضان کے مہینے کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج بیت اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلا جو ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا. لہذا جو عورت ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور یہ ثواب اس کو حاصل ہوگا. اگر حیض و نفاس کی وجہ سے یا کسی دوسرے شرعی عذر کی وجہ سے روزے رمضان میں نہ رکھ سکے تو بقیہ دنوں میں ان کو پورا کر لینا چاہیے تاکہ وہ اپنا فرض ادا کر سکے، یہ فضیلت بھی حاصل ہو سکے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور تیسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے وحفظت فرجہا کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یعنی زنا سے بچے. مسلمان عورت کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہایت ہی پاکیزہ، پاک دامن، بحیا اور بعفت ہوتی ہے. اس کی نگاہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے اوپر نہیں رہتی. زنا ایک انتہائی ناپسندیدہ اور کبیرہ گناہ ہے جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے.
اللہ رب العالمین نے منع فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل اور ایسی حرکت نہ کرے جو زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کے حالات کیا ہے؟ آج کے حالات میں جہاں برائی چاروں طرف سے دعوت دے رہی ہے، مسلمان عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہو گیا ہے، اور جو عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی اور اس کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی اور وہ عورت جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، چوتھی بات یہ ہے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں شوہر کا عظیم مقام ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ شوہر کا عظیم مقام ہے، اور بیوی پر اس کے کچھ حقوق ہیں۔ انہی میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہر بھلی بات جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، بیوی شوہر کی اطاعت کرے، بیوی جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، سورۃ النساء آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی مرد جو ہے عورتوں پر نگران ہے، لہٰذا عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور اس کی اطاعت میں یہ بھی ہے کہ وہ شوہر گھر والوں کے لیے اس نے سلوک کرنے والی ہو اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نیک عورت کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جو عورتیں نیک بخت ہیں خاوند کی یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی کی نگہداشت رکھنے والی ہیں، شوہر کی نگہداشت رکھنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کی بات ماننے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بیوی ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں نہ آنے دے جن کے آنے کو شوہر ناپسند کرتا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر ان کو نہ بٹھاؤ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ اطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ شوہر اگر بیوی کو ہم مصری کے لیے بلائے تو انکار نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر بیوی کو بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر وہ ایام حیض میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو یا فرض روزے سے ہو یا بیماری میں ہو تو انکار کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو عورت اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے تو اس کی اخروی عزت حاصل ہوگی، وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جو میں نے جو باتیں بتائی ہے ان میں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے کچھ لوگوں کے لیے خاص ہیں، ہر دروازے تو ہے کچھ لوگوں کے لیے خاص ہیں، جیسے باب الریان ہے، باب الریان سے روزہ دار داخل ہوں گے، صدقہ کرنے والے باب الصدقہ سے داخل ہوں گے، اور نماز پڑھنے والے باب الصلاۃ سے نازل ہوں گے۔ لہٰذا کچھ جو ہے خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے، خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور انہیں ان سارے دروازوں سے داخل ہونے کے لیے دعوت دی جائے گی، ان کی عزت افزائی کی جائے گی، شرافت کی خاطر ہر جانب ان کا استقبال کیا جائے گا، اور انہی میں سے وہ عورتیں بھی شامل ہیں جن کے اندر 4 صفات ہوں گے۔ یہ بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں گی۔ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے ایمان باللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، یعنی اور توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، شرک سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ عورتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ شرک پایا جاتا ہے، اس لیے جو ہے شرک سے بچتے رہنا ضروری ہے۔ بلکہ شرط یہ ہے کہ بغیر توحید کے شرک پر مرنے والی کے لیے اس کا مقام حاصل کرنا ناممکن ہے۔
یعنی توحید کی حالت میں اگر وہ مرتی ہے، ان چاروں احکاموں پر عمل کرتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مشرک کا ٹھکانہ جو ہے جہنم مقرر کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مردوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمارے جو ہے تمام بہنوں کو بھی جو ہے ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اس کی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نوازے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔